بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات السلام علیکم۔ وہ کون سا ملک ہے جہاں 400 سال تک مسلسل دن رات تلاوت قرآن ہوتی رہی؟ اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ سامعین اکرام، خلافت عثمانیہ کا دور نہایت ہی تابناک گزرا ہے۔ عثمانی خلفاء کی شاعر اسلام سے محبت اور لگاؤ کے کئی تاریخی واقعات کتابوں میں آج بھی سنہرے حروف میں مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کے لیے روشن باب کا درجہ رکھتے ہیں۔ سامعین اکرام، عثمانی خلفاء کی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 10ویں صدی ہجری میں عثمانی خلیفہ سلطان سلیم جب خلافت کے مسند پر بیٹھے تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب تبرکات کو مصر سے استنبول لے آئے اور ان کو محفوظ بنانے کے ساتھ اس کمرے میں دن رات مسلسل تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا جو 4 صدیوں تک جاری رہی۔ سامعین اکرام، سلطان سلیم ایک دردمند حکمران کے ساتھ حب رسول سے بھی سرشار تھے۔ خلافت ملتے ہی آپ نے مصر کا دورہ کیا اور وہاں موجود تبرکات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ترکی لے آئے اور استنبول میں اپنے محل جس کا نام توپ کاپے سرائے ہے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مستقل کمرہ تعمیر کیا اور اس کمرے میں خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں انہوں نے حفاظ کرام کو مقرر کیا کہ وہ 24 گھنٹے یہاں تلاوت کرتے رہیں۔ حفاظ کی ڈیوٹیاں مقرر تھیں اور ایک جماعت کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت آ کر تلاوت شروع کر دیتی تھی۔ اس طرح یہ سلسلہ بعد کے خلفاء نے بھی جاری رکھا۔ اس طرح دنیا میں شاید یہ واحد جگہ ہے جہاں 400 سال تک مسلسل تلاوت قرآن ہوتی رہی ہے اور اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوئی۔ خلافت کے خاتمے کے بعد یہ مبارک سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ اسی طرح خلافت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ عبد الحمید ثانی کا نام بھی آتا ہے، جنہوں نے یورپی ملک فرانس میں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کو ترکی میں بیٹھے ہوئے ناکام بنا دیا تھا۔ آپ کے فیصلے سے یورپ کا طاقتور ملک فرانس لرز کر رہ گیا تھا اور فرانس کی حکومت نے آپ کے تمام مطالبات سر جھکا کر تسلیم کر لیے تھے۔ ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی ایک اور معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔